السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ چینل اردو لٹریچر۔ آپ سبھی کا آپ کے اپنے پسندیدہ چینل اردو لٹریچر پہ خیر مقدم ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے گزشتہ سوال 2021 دسمبر اور 2022 جون کا جو ایک ساتھ مرج کر کے جو ایگزام ہوا تھا، ابھی اس سے پہلے جو ایگزام ہوا تھا اس کے سوال، اور مکمل طور پہ حوالے کے ساتھ، اور جو بھی آپ کے اس میں اشکال ہوگا وہ اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو آئیے، اس میں ایک تو اکائی وار کیا گیا ہے کہ ہر اکائی کے سوال کو ایک، یعنی پہلی اکائی کو پھر دوسری، تو آج ہم پہلی اور دوسری اکائی کو یعنی 8 اور 9 پورے سوال ہیں 17، تو ان دونوں 17 سوال کو ہم دیکھیں گے۔ پہلی اکائی جو ہے تاریخ زبان اردو، کوشش یہ کریں کہ آپ سلیبس اچھی طرح یاد کر لیں۔ تو پہلے اکائی کا نام کم سے کم اور وہ جو چیزیں ہیں وہ سارے جو ذیلی عنوان ہیں وہ بھی اچھی طرح یاد کر لیں۔ ہماری محنت ہماری کامیابی۔ پہلا سوال ہے جملوں کی ساخت کے مطالعے کو کیا کہتے ہیں؟ جملوں کی ساخت یعنی بناوٹ کہ جملے جو بنتے ہیں اس کے مطالعے کو ہم کیا کہیں گے؟ کیا صرف کہیں گے، نحو تفصیلی کہیں گے، نحو ترکیبی کہیں گے، یا مفعولی حالت کہیں گے؟ تو اس کا درست جواب کیا ہوگا؟ تو آئیے اس کے بارے میں تفصیل دیکھ لیتے ہیں۔ گیان چند جین لکھتے ہیں نحو ان اصول اور لاہ عمل کا نام ہے جن سے کسی زبان میں جملے بنائے جاتے ہیں۔ تو دیکھیے نحو کے، تو اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ وہ ہے نحو، صرف تو نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ نحو ترکیبی یا نحو تفصیلی، تو آگے دیکھیے صرف پھر کیا ہے؟ تو صرف جو ہے وہ صرف لفظ سے بحث کرتا ہے۔ اس سلسلے میں کئی بار میں بتایا کہ بالکل زبان کے دیکھیے، ایک ہے آواز کی جو بحث ہوتی ہے وہ ہے صوتیات میں بھی اگر ایک خاص زبان سے ہو تو اسے بولتے ہیں فونیمیات۔ اب پھر اس کے بعد اب وہ لفظ بن گیا، لفظ جس سے بحث کرتا ہے اسے بولتے ہیں مورفیمیات یا صرفیات۔ اب وہ لفظ جڑ کر ایک جملہ بنتا ہے، جملے کے مطالعے کو بولتے ہیں نحویات۔ اب اس جملے سے ایک معنی ہمیں ملتا ہے، اس کو بولتے ہیں معنیات۔ تو یہ 5 شاخیں کہہ لیجیے یا 4 شاخیں، صوتیات، صرفیات، نحویات اور معنویات، یا صوتیات کے بعد فونیمیات بھی لے لیجیے، تو اس طرح یہ 5 شاخیں ہو جاتی ہیں۔ اب رہا مسئلہ، مولوی عبدالحق صاحب نے اپنی کتاب اردو صرف و نحو میں لکھا ہے، اس فصل میں اول جملے کے اجزاء یعنی اسم، صفت، ضمیر کے مختلف استعمال اور تغیرات سے بلحاظ جنس، تعداد، حالت بحث ہوگی۔ اس کا نام ہم نے نحو تفصیلی رکھا ہے۔ تو یہ نحو تفصیلی اور نحو ترکیبی جو ہے یہ مولوی عبدالحق کا اصطلاح ہے۔ تو اگر الگ الگ بحث کی جائے کہ جملے میں یہ اسم ہے، یہ صفت ہے، یہ ضمیر ہے، تو اس سے بولیں گے نحو تفصیلی۔ اس کے بعد جملے میں اجزائے کلام کا باہمی تعلق، ایک دوسرے سے کیا تعلق، جیسے مبتدا خبر ہے، فاعل فعل مفعول ہے، تو یہ جو تعلق ہے، اور جملے کی ساخت سے بحث کی جائے گی، یہ ہے جملے کی ساخت سے بحث کی جائے گی، اس کا نام ہے نحو ترکیبی۔ نحو ترکیبی ہے اس کا نام۔ تو اس طرح ہمارے سوال کا جواب جو ہے وہ آپ لوگوں کو مل گیا ہوگا یہاں سے، اس کا نام ہے نحو ترکیبی۔ تو اس کا درست جواب ہے نحو ترکیبی۔ لیکن ایک چیز ہے مفعولی حالت۔ مفعولی حالت ہوتا ہے کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اگلی بار یہ پوچھ لیا جائے کہ مفعولی حالت کیا ہے، تو اس کے لیے دیکھیے مفعول وہ ہے جس پر فاعل کے فعل کا اثر پڑے۔ فعل، فاعل، مفعول، یہ 3 چیزیں اگر آپ کو معلوم ہے، فاعل کام کرنے والے کو بولتے ہیں، فعل کام کو بولتے ہیں، اور مفعول جس پر کام ہو۔ اگر اردو میں انگلش میں کہیں سبجیکٹ فاعل، ورب فعل، اور آبجیکٹ مفعول کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح ہندی میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو کریا، فعل کو کریا بولتے ہیں، سبجیکٹ کو کرتا بولتے ہیں، سبجیکٹ فاعل، اور مفعول جو ہے اس کو آبجیکٹ اور ہندی میں کرم بولتے ہیں۔ اب دیکھیے جیسے شریف نے کلیم کو مارا، تو شریف کے مارنے کا فعل جو ہے، کام جو ہے، وہ کس پر پڑا؟ کلیم پہ۔ تو کلیم کیا ہو جائے گا؟ مفعول ہو جائے گا۔ تو یہ اس کی جو حالت ہے یہ حالت مفعولی ہے، مفعولی حالت ہے۔
اس نے کھانا کھایا تو اس کا کھانا کھانا کس پہ ہوا؟ کھانے پہ، تو کھانا مفعول ہو جائے گا۔ خالد کتاب پڑھتا ہے، رام کتاب پڑھتا ہے، تو خالد کتاب پڑھتا ہے تو خالد کے پڑھنے کا عمل جو ہے کس پہ ہوا؟ کتاب پہ، تو کتاب مفعول ہو جائے گا۔ اس کی بات اس کے علاوہ مزید ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں، اسے کوئز کے شکل میں بھی پیش کیا گیا ہے، تو وہاں سے آپ کریں گے تو بعد میں آخر میں اسے پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے اس کا درست جواب۔ تو آپ کو یہ چاروں جو ہیں وہ الگ الگ بھی معلوم ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں، تھوڑا وقت زیادہ لگتا ہے۔ اب اگلا سوال ہے، عبد القادر سروری نے مورفیم کے لیے کون سا اردو لفظ استعمال کیا ہے؟ یہاں لفظ دیکھیے مورفیم ہے، اس میں ہے تشکیلیات، تشکیلہ، روپ اور رخ۔ تو اس میں دیکھیے مورفیم جو لفظ ہے اس میں یات نہیں لگا ہے۔ یات کا مطلب انگلش میں جو لوجی کو بولتے ہیں نا، تو وہ ہو جاتا ہے جیسے نفسیات، تو سائیکولوجی۔ تو یہ جو لوجی جو لگتا ہے اس کے لیے آتا ہے لسانیات، یات۔ لیکن یہاں پہ مورفیمیات نہیں پوچھا، انہوں نے پوچھا مورفیم۔ اگر مورفیمیات پوچھے ہوتے تو انہوں نے بالکل تشکیلیات اس کا درست جواب ہوتا، لیکن اس کا درست جواب ہے تشکیل۔ انہوں نے جو استعمال کیا ہے تشکیلیات۔ صرفیات کے لیے اگر کہیں، مورفیمیات کے لیے کہیں، کیا لفظ انہوں نے استعمال کیا تو تشکیلیات۔ یہ ہے ان کی کتاب زبان اور علم زبان، عبد القادر سروری کی صفحہ نمبر 9 پہ انہوں نے تشکیلیات، الفاظ اور ان کے بناوٹ۔ ابھی بتایا بھی کہ صرف میں کس سے بحث ہوتی ہے، کہ لفظ کیسے بنتے ہیں، مادے اور لاحقے اس کے کیا ہوتے ہیں، کوئی لفظ اگر بنتا ہے تو وہ پوری بحث صرفیات میں ہوتی ہے، تو اسی کو انہوں نے تشکیلیات کا نام دیا ہے۔ تو تشکیلیات تو صرفیات ہو گیا، یات ہٹا دیں گے، تشکیلیہ جو ہے تو یہ ہو جائے گا اس کا درست جواب تشکیلیہ۔ تشکیلہ جو ہے مورفیم کے لیے استعمال کیا ہے۔ تیسرا سوال ہے، علم معنیات کو لسانیات میں پہلے بار کس نے علیحدہ شق کے طور پر کیا ہے؟ بریل، لیسنگ، ڈی سورس، پروفیسر ایلن۔ تو آئیے اس کے درست جواب دیکھتے ہیں۔ معنیات، عام لسانیات جانتے ہیں گیان چند جین کی کتاب ہے، اسی سے یہ عبارت ہے۔ لسانیات لسانی مطالعے کی 5 اہم شاخیں ہیں۔ 5 اہم شاخیں یعنی صوتیات، فونیمیات، صرفیات، نحویات اور معنیات۔ جن میں سے ایک معنیات ہے، اسے نواحی شعبہ کہا گیا ہے۔ تو یہ بھی یاد رکھیے گا کہ کس کو نواحی شعبہ کہا گیا ہے؟ معنیات کو۔ 1839 میں لیسنگ نے لاطینی فائلالوجی کی کتاب لکھی، تو اسے قواعد کے علیحدہ شعبے کے طور پر پیش کیا۔ کب پیش کیا؟ 1839 میں۔ کیا کتاب لکھی تھی؟ لاطینی فائلالوجی کی کتاب لکھی تھی، اسے قواعد یعنی معنیات کو اسے قواعد کے علیحدہ شعبے کے طور پر پیش کیا ہے۔ لیکن اس کی اہمیت 20ویں صدی کے اوائل سے ہوئی ہے۔ ڈی ساسورس کے کورس سے معنیات کا نیا نقطہ نظر وجود میں آیا۔ 19ویں اور 20ویں صدی میں اس شعبے کو بہت سے نام دیے گئے ہیں، وہ آگے ہیں کہ کیا کیا نام ہے، وہ بھی آپ لوگوں کو یاد رکھنے چاہیے کہ پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ کون کون سے معنیات کے لیے کیا کیا نام دیے گئے ہیں۔ اگلا سوال تو اس کا جواب ہے لیسنگ، جو یہاں پہ اگر آپ دیکھے ہوں گے، غور کیے ہیں، تو یہاں پہ انہوں نے 1839 میں لیسنگ نے۔ چلیے اگلا سوال ہے سوال نمبر 4، زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ کتاب ہے کہ کتابیں کب لکھی گئی ہیں، تو اس میں آب حیات، پنجاب میں اردو، مقدمہ تاریخ زبان اردو زبان کی تاریخ۔ تو اس میں آپ کو تو اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ آب حیات کو سب سے پہلے کہا جاتا ہے، تو اس طرح یہ 2 سوال 2 آپشن آپ کے درست ہونے چاہیے۔ اب اس کے بعد پنجاب میں اردو اس میں بھی ہے اور چوتھے آپشن میں بھی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے مقدمہ تاریخ زبان اردو جو ہے مسعود حسین خان کی، اور مرزا خلیل بیگ کی ہے اردو زبان کی تاریخ۔ تو یہ بات کیا ہے، تو اس طرح یہ چوتھی، تو اس طرح درست جواب اے ہو جائے گا۔ آب حیات 1880، پنجاب میں اردو 1928، مقدمہ تاریخ زبان اردو 1948، اردو زبان کی تاریخ 1955۔ تو اس طرح اس کی تفصیل ہے، تو اس کا درست جواب پہلا ہے۔ اب دیکھتے ہیں
5واں سوال ہے ہندوستان کی جدید زبانوں کی پیدائش پراکرت سے نہیں بلکہ اپبھرنش سے ہوتی ہے، یہ رائے کس نے دی ہے؟ محی الدین قادری زور، شوکت سبزواری، مسعود حسین خان یا مرزا خلیل بیگ؟ تو بس محی الدین قادری زور کی کتاب ہندوستانی لسانیات ہے، شوکت سبزواری داستان اردو زبان اردو، مسعود حسین خان کی ہے مقدمہ تاریخ زبان اردو، مرزا خلیل بیگ کی 2-3 کتابیں ہیں، ایک تو تاریخ کی ہے اردو زبان کی تاریخ اور ایک ہے اردو کی لسانی تشکیل۔ تو لیکن یہ جو بات انہوں نے کی ہے مقدمہ تاریخ زبان اردو، مسعود حسین خان نے صفحہ نمبر 13 پہ بات کی ہے، جو یہاں پہ آپ کو نظر آئے، غرض کے ہندوستان کی جدید زبانوں کی پیدائش پراکرتوں سے نہیں بلکہ اپبھرنش سے ہوتی ہے۔ ان کا سلسلہ حسب ذیل اپبھرنشوں سے ملایا جا سکتا ہے، وہ نیچے ہے۔ تو اس طرح درست جواب مسعود حسین خان ہوگا۔ سوال نمبر 6 ہے، ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط۔ مشرقی ہندوستانی کی زبانیں کون کون سی ہیں؟ بنگالی، آسامی، اڑیا، بہاری۔ اس سلسلے میں ابھی کچھ دن پہلے اردو ایگزامز جو چینل ہے اس پہ ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا، تو اس میں بھی اس کی تفصیل تھی۔ اس کے بعد بی ہے شمالی مغربی ہندوستان کی زبانیں، لہندہ، سندھی، مغربی یا مغربی پنجابی، جسے کہیں مغربی پنجابی ہی ایک ساتھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اسی چیز کو دوسری طرف الٹا کر رکھا ہے انہوں نے، بنگالی یعنی پہلے بولی اور وہ کہاں کی بولیاں ہیں وہ بتائی ہے، بنگالی، آسامی، اڑیا، میتھلی۔ تو یا تو پہلا صحیح ہوگا یا تیسرا، اس لیے کہ اس میں جنوبی ہندوستان کی کہی ہے، تو بنگال، آسام تو جنوب میں نہیں پڑتا ہے، اڑیسہ بھی جنوبی دکن والا، دکن کا جو علاقہ ہے وہ تو یہ نہیں ہے، تو اس سے نہیں ہوگا۔ پنجابی، سندھی، بھوجپوری انہوں نے لے آئے ہیں، یہ تو مشرقی ہے، تو مغربی ہندوستان کی کہاں ہوگی؟ تو اس طرح سے سی اور ڈی غلط ہو جائے گا اور اے اور بی درست ہو جائے گا۔ تو اس طرح اس کا درست جواب ہو جائے گا اے اور بی۔ مزید اگر آپ اسے دیکھنا چاہتے ہیں تو عام لسانیات گیان چند زین کی جو کتاب ہے اس میں جو گریسن نے اپنی کتاب پہ 2 بات گروہ بندی کی ہے جدید ہند آریائی کی بولیوں کو، تو دیکھیے اس میں شمالی مغربی، اس کی انہوں نے کہا لہندہ اور سندھی، اسی طرح یہاں پہ بھی شمالی مغربی لہندہ اور سندھی، اسی میں مغربی پنجابی بھی آ جاتی ہے، تو یہ تو ہے۔ اس کے علاوہ تھا مشرقی میں ہے، دیکھیے اڑیا، بہاری، بنگالی، آسامی، تو یہ زبانیں ہیں مشرقی کی، اور اسی کو یہاں بھی اگر آپ لیتے تو مشرقی کی ہیں، یہ مغربی کی نہیں ہیں، بہاری، اڑیا، بنگالی، آسامی۔ تو اس اعتبار سے یہ درست ہو جاتے ہیں، یہ مشرقی ہندوستان کی یہ بولیاں، اور شمال مغربی ہندوستان کے لہندہ، سندھی، اور اسے مغربی پنجابی آتی ہے، تو اے اور بی درست ہے۔ سوال نمبر 7 ہے آپ کے سامنے، اس میں کتاب اور مصنفین کی تفصیل دی گئی ہے، اس میں سے 2 کتابوں کا نام پہلے ہی آپ لوگوں کو بتایا جا چکا ہے، ذیل میں 2 جملے درست ہیں اور 2 غلط۔ سید احتشام حسین کی کتاب کیا ہے؟ ہندوستانی لسانیات کا خاکہ، بی اردو زبان کی تاریخ، مرزا خلیل بیگ، شوکت سبزواری کی زبان اور علم زبان، ڈی داستان زبان اردو جدید، شوکت سبزواری۔ تو اس میں دیکھیے ابھی زبان اور علم زبان کے بارے میں اوپر آیا، ذکر کیا کہ یہ کن کی ہے؟ عبدالقادر سروری کی، تو سی تو غلط ہو جائے گا۔ اسی طرح شوکت سبزواری کی کتاب کا نام داستان زبان اردو ہے، اردو جدید نہیں ہے، تو اس اعتبار سے ڈی بھی غلط، تو اے اور بی اس کا درست جواب ہے۔ اصلی ہندوستانی لسانیات کا خاکہ جو ہے یہ جان بیمز کا ہے، لیکن اس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے سید احتشام کی، اس لیے ان کی طرف منسوب ہے۔ تو یہ کتاب ہے ہندوستانی لسانیات کا خاکہ، جان بیمز کی ہے، ترجمہ مع حواشی و مقدمہ سید احتشام حسین، اردو زبان کی تاریخ مرزا خلیل بیگ، زبان اور علم زبان عبدالقادر سروری۔ تو اس طرح اے اور بی درست ہو جائے گا۔ سوال نمبر 8 ہے اب آپ کے سامنے، یہ بھی کتاب اور مصنفین کی ہے، ڈاکٹر مسعود حسین خان کی، اے اور ادھر سے ملانا ہے، تو اس میں اے میں دیکھ لیجئے اے میں یہ تیسرا یعنی مقدمہ تاریخ زبان اردو، اس طرح ہی اس کا درست جواب یہی ہوگا، اس میں زیادہ گھومنے کی ضرورت ہے۔ محمود شیرانی کے پنجاب میں اردو، 1928 کی عبدالقادر سروری زبان اور علم زبان، اور مرزا خلیل بیگ کی تو اردو زبان کی تاریخ، جو اب تو اس میں سے 3 کتاب بلکہ پنجاب میں اردو کے علاوہ سب سے متعلق بحث ہو چکی اوپر۔
تو اس کا درست جواب دوسرا آپشن ہے۔ تو اس طرح یہ پہلی اکائی مکمل ہوئی۔ اب دوسری اکائی سے جو سوال ہے وہ دیکھتے ہیں۔ اس میں یہ سوال ہے ذیل میں دو جملے صحیح اور دو غلط۔ پہلا ہے ہوا جب کفر ثابت وہ ہے تمغائے مسلمانی، یہ ذوق کا قصیدہ ہے۔ دوسرا بھی نمک خانے تکلم ہے فصاحت میری، یعنی اس کا مرثیہ۔ کروں پہلے توحید یزدانی رقم، یہ میر حسن کی مثنوی سے۔ غم ڈکاتا ہوا نکلا کچھار سے، یعنی اس کا۔ تو یہ جملے دیے ہوئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ہوا جب کفر ثابت ہے وہ تمغائے مسلمانی، یہ کن کی ہے؟ ذوق کی نہیں، سودا کی ہے، تو اے تو نہیں ہوگا۔ نمک خانے تکلم ہے فصاحت میری، یہ انیس کی ہے، 20 درست ہے۔ اس کے بعد سی کروں پہلے توحید یزدانی، تو دیکھیے بی اور سی ہے کسی میں، بی اور سی پہلا ہے، تو یہی درست جواب ہو جائے گا۔ اب رہا مسئلہ کہ اس کا درست جواب بی اور سی ہے، ٹھیک۔ اب یہاں مسئلہ یہ کہ زیغم ڈکارتا ہوا نکلا کچھار سے، یعنی بی اور ڈی بھی درست ہو سکتا ہے، بی اور ڈی بھی درست ہو سکتا ہے، نیچے والا۔ لیکن جو نصاب میں دیا ہوا ہے کہ یہ جو ہے وہ انیس کا نہیں ضمیر کا دیا ہوا ہے، اس لیے اسے غلط قرار دیا جا سکتا ہے۔ حالانکہ اس عنوان سے، یعنی پہلے طور پہ کہ پہلا بند ہو اس سے، یہ انیس کا بھی نہیں ہے، تو نہ انیس کا ہے نہ کہا جائے، تو اس لیے کہ پہلا شعر عام طور پہ دیا جائے، جیسے نمک خانے تکلم ہے مرثیہ کا پہلا شعر ہے، لیکن زیغم ڈکارتا ہوا نکلا کچھار سے یہ کئی بندوں کے بعد یہ ایک بند آتا ہے، اس میں اس کا آخر کے جو یعنی مسدس کے آخر کے جو شعر ہوتے ہیں، یعنی پانچواں جو مصرع ہوتا ہے وہ ہے یہ، اور وہ بھی دوسرے طرز کا ہے، تو اس لیے یہاں پہ غلطی انسی ہوئی ہے، لیکن اب دیا ہوا ہے جو سلیبس میں اس اعتبار سے، اسی لیے سلیبس یاد کرنا ضروری ہے، تو بی اور سی درست ہے۔ دیکھیے یہ سحر البیان سے کہ بالکل شروع سے ہے، تو مثنوی کے پہلے اشعار بھی یاد کر لیجئے، کوشش یہ کیجئے ہر ایک کہ کروں پہلے توحید یزداں رقم، جھکا جس کے سجدے کو اول قلم، تو یہ تو میر حسن کی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بتایا کہ ہوا جب کفر ثابت وہ ہے تمغائے مسلمانی، اور تحریک روزگار یہ کن کی ہے؟ سودا کی ہے۔ اور یہ نمک خانے تکلم ہے فساد میری، یہ انیس کی، اور زیغم ڈکارتا ہوا نکلا کچھار سے، اس لیے یہ غلط کرا دیتے ہیں، انیس کے بجائے ضمیر کا رہے گا تبھی درست۔ تو یہ سوال کے اعتبار سے، اور رہا مسئلہ کہ ظواہر انیس میں جو ہے یہ ہے نکلا ڈکارتا ہوا زیغم کچھار سے، یہ پورا یہ اصل جو مرثیہ ہے، پانچوں مرثیہ اس میں ہے جواہر انیس میں۔ امام علیہ السلام کا کربلا میں عروج حالت سفر، جب کربلا میں داخلہ شاہدی ہوا، دشت بلا نمونے خلد بری ہوا، سر جھک گیا فلک کا یہ اوج زمیں ہوا، خورشید محو حسن حسین حسی ہوا، پایا فروغ نیر دی کے ظہور سے، جنگل کو چاند لگ گئے چہرے سے نور کے۔ اس کے بعد یہ ہے اس میں ہے ہم گھات روکنے کے لیے آئے ہیں ادھر، ہے آج شب کو داخلے شمر کی خبر، سنتے ہی یہ ترائی میں گوجا وہ شیر نر، تیوری چڑھا کے تیر کے قبضے پہ کی نظر، کم تھا نہ ہم اسد کردگار سے، نکلا ڈکارتا ہوا زیغم کچھار سے۔ تو یہ ہے، تو اصل تو یہ انیس کا ہونا چاہیے، لیکن سلیبس میں ہی غلط ہے، تو اس اعتبار سے اسی کو درست مانا جاتا ہے۔ اگلا سوال، سوال نمبر 2، سراسر عشق کے ہیں اس میں رازاں، کیے سو عشق بازی عشق بازاں، یہ شعر کس مثنوی سے ماخوذ ہے؟ پھول بند، قطب مشتری، وکٹ کہانی، قدم راؤ پدم راؤ۔ تو اس کا درست جواب کیا ہوگا؟ پھول بند۔ پھول بند میں یہ شعر ہے، یہاں اگر آپ نظر ڈالتے ہیں، یہ سراسر عشق ہیں اس میں راز یزداں،
راز سجدہ کر رہا ہوں، سراسر عشق ہیں اس میں رازاں کیے ان سب عشق بازاں، تو یہ ابن نشاطی کی جو پھول بن ہے اس مثنوی میں ہے، تو اس کا درست جواب پھول بن ہو۔ تیسرا سوال ہے تاج الملوک کس مثنوی کا کردار ہے؟ تو آپ جانتے ہیں کہ اس کا درست جواب کیا ہوگا، سحر البیان ہوگا، گلزار نسیم، بیکٹ کہانی، قدم راؤ پدم راؤ، تو اس کا درست جواب ہے گلزار نسیم۔ داستان تاج الملوک شاہزادے اور زین الملوک بادشاہ مشرق کے، تو یہیں سے ہے کہ داستان کس کے ہے، تو یہ شاہزادہ ہے زین الملوک بادشاہ کا، جو بادشاہ مشرق ہے اس کا بیٹا تاج الملوک، اور اسی پہ آگے کہانی چلتی ہے گل بکاولی کی، تو اس کا درست جواب کیا ہے گلزار نسیم۔ سوال نمبر 4 دوسری اکائی کا اس طرح سوال نمبر 12 ہے، ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، میر ضمیر میر دبیر میر خلیق۔ میر ضمیر میر خلیق مرزا فصیح، مرزا جعفر فصیح حسن ان کا نام ہے، میر ضمیر میر انیس مرزا فصیح، جوش جمیل مظہری وحید اختر۔ اس میں پہلا میر ضمیر اگر زمانی اعتبار سے دیکھتے ہیں تو میر ضمیر دبیر اور خلیق، تو اس میں دبیر بیچ میں ہے، دبیر تو بعد کے ہیں اس لیے یہ درست نہیں ہوگا۔ دوسرا ضمیر خلیق اور فصیح، تو اس میں لیکن بی بھی غلط ہے، اس لیے کہ خلیق پہلے ہیں پھر ضمیر ہے پھر فصیح ہے، اس لیے کہ ابھی ہم ان کے زمانی ترتیب بھی دیکھیں گے۔ اور دوسرے سی میں بھی میر ضمیر انیس مرزا فصیح ان دونوں سے پہلے کے ہیں، تو سی بھی غلط ہے۔ ڈی درست ہے، جوش جمیل مظہری وحید اختر، تو اس طرح سے صحیح تو صرف ڈی ہے، لیکن اس میں بی اور ڈی کا آپشن ایک ہے، بی اور ڈی کا، تو اے اور ڈی، اے تو ایسے بھی غلط ہے اور ڈی، تو ڈی درست ہے، تو اے ڈی دیا ہے بی ڈی دیا ہے، تو بی ڈی کو درست مانا گیا ہے۔ کیوں؟ دیکھیے خلیق 1766 کے ہیں، 1844 میں وفات ہے، اور ضمیر کیا ہے 1877، یعنی 78 کی بات ہے، یعنی تقریباً 11 سال بعد، اور ادھر بھی 11 سال 1855، یعنی پیدائش لیں یا وفات لیں دونوں طرف سے 11 سال۔ یہ مرزا جعفر علی فصیح جو ہیں 1872 کے ہیں، میں پیدائش ہے 1782، غلطی ہو گئی، 1782 کی پیدائش ہے، تو اس اعتبار سے انیس اور دبیر سے تو بہت پہلے کے ہیں، یہ 1802-3 کے ہیں لوگ، اور 1855 میں ان کا انتقال ہے، ضمیر اور فصیح دونوں کے۔ تو اب اس کے بعد رائے جوش جمیل اور وحید، یہ والا ٹھیک ہے، 1898 1904 اور 1935، تو اس اعتبار سے بی اور ڈی درست مان لیا گیا ہے۔ اے اور ڈی تو نہیں ہو سکتا ہے، دبیر بیچ میں آ گئے ہیں، اگر آخر میں رہتے اور میر خلیق آگے رہتے تو پھر درست ہو سکتا تھا۔ اب ہے 5واں سوال، 5ویں سوال اور اس طرح یہ 13واں سوال ہے، یہ تو آخر میں اب اس میں دیکھیے 13واں سوال، مذکورہ بالا شعری اقتباس کے تیسرے بند میں رفیقان وفادار سے کن کی طرف اشارہ ہے؟ تو اس میں دیکھیے کیا ہے بند، کیا جوانان خوش اتوار تھے سبحان اللہ، کیا رفیقان وفادار تھے سبحان اللہ، صفدر و غازی و جرار تھے سبحان اللہ، زاہد و عابد و ابرار تھے سبحان اللہ، تو اس میں دیکھیے پہلے اس بند کے دوسرے مصرے میں کیا رفیقان وفادار تھے، تو دیکھیے جب بھی بحث چل رہی ہے کربلا کے میدان کی بحث جب چل رہی ہے، مرثیہ میں عام طور پہ وہی ہوتا ہے، وہی کا ذکر ہوتا ہے، تو وہاں پہ امام حسین ہی مراد ہوتے ہیں، اس لیے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو پہلے ہی زہر دے کے لوگ مروا ڈالے تھے، تو بچے یہی تھے۔ اس کے علاوہ عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ان کی بات ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کی بات ہے، یہ سب ان کے بعد کی ہی بات آئی کہ معاویہ، کہ ان کے بعد کون بنے، معاویہ اور یزید
تو یزید کی بات چل رہی ہے تو امام حسن اور حسین کی بات ہی ہوگی. حضرت عثمان پہلے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر اس کے بعد ذکر امام حسن اور حسین کے ہے تو امام حسن کو پہلے ہی یہ لوگ زہر دے کے مار دیے تھے جو ان کے مخالف تھے. تو اب اس کے بعد جب بھی کربلا کی بات آئے گی تو امام حسین کے. تو جب یہ بات ہی چل رہی ہے تو اس کا درست جواب امام حسین کا. تو یہ اچھی طرح یاد رکھیے کہ جب کربلا کی بات ہو تو اس میں امام وغیرہ جو بھی چیز ہے تو کون ہوں گے؟ امام حسین ہوں گے. پھر بھی آپ سیاق و سباق دیکھ لیجئے گا، ایسا نہیں کہ انہیں کا ذکر ہوگا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو سکتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کا ہو سکتا ہے، لیکن سیاق و سباق کہاں لے جاتا ہے وہ تھوڑا دیکھ لینا، اچھی طرح سمجھنا پڑتا ہے. اگلا سوال ہے اس شعری اقتباس کے تیسرے بند میں ابھی جو ہم لوگ پڑھے تھے اس کے چوتھا شعر جو مصرع جو ہے، صفدر و غازی و جرار تھے، کہ کیا معنی ہے؟ کیا اس کا معنی تیر اندازی کا ماہر ہے؟ صفدر و غازی دلیر اور بہادر ہے، دشمنوں سے صلح کرنے والا رحم دل ہے. تو صفدر اور غازی کا معنی ہی صفدر و جرار کا معنی یہ پوچھ رہے ہیں. صفدر و جرار کا کیا معنی ہے دیکھیے. تو صفدر لشکر کے صف پھاڑنے والا. صف در کے معنی آتا ہے پھاڑنا، در کے معنی پھاڑنا. صفدر صف پھاڑنے والا، تو اس میں دلیری کی بات ہوگی. اس کے بعد جرار کا کیا معنی ہے؟ یہاں دیکھیے جرار بہت بھاری یا کثیر لشکر، بہادر، دلیر، دلاور، کھینچنے والا، تیز رفتاری سے روکنے والا. تو اس طرح یہ آپ کو معلوم ہو گیا صفدر و جرار کے معنی دلیر اور بہادر کے. 15واں سوال اور دوسری اکائی کا 7واں سوال ہے، اسی بند سے ہے، تیسرے ہی بند سے سوال ہے. زن و فرزن سے فرقت ہوئی، مسکن چھوڑا، مگر احمد کے نواسے کا نہ دامن چھوڑا. تو یہ جو ہے مگر احمد کے نواسے کا نہ دامن چھوڑا سے کیا مراد ہے؟ حضرت امام حسن کا ساتھ دیا، ابھی بتا چکا ہوں کہ امام حسن کو پہلے ہی اظہار دے کر شہید کر دیے تھے. اور اس کے بعد حضرت زین العابدین کا ساتھ دیا. تو ابھی جو یہاں بات چل رہی ہے زین العابدین وہ بعد میں بچ گئے تھے تو وہ بعد کی بات ہوگی. تو رات کے اندھیرے میں بھاگنے کے لیے ساتھ دینے کا مطلب تو یہ نہیں ہوتا، دامن نہ چھوڑنے کا مطلب نکلنا نہیں ہوتا ہے، رہنا ہوتا ہے. تو یہ درست جواب ہوگا امام حسین کا ساتھ دیا. اگلا سوال نمبر 16 ہے، مندرجہ بالا شعر میں لفظ سجادہ اطاعت سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے اس میں دوسرے بند میں دیکھیے، آئے سجادہ اطاعت پہ امام دو جہاں، امام دو جہاں سجادہ اطاعت پہ آئے. اس طرف طبل بجا یا ہوئی لشکر میں آزان. تو آزان ہوئی اور اس کے بعد کس پہ آئے؟ سجادہ اطاعت پہ. تو اطاعت یعنی عبادت کے سجادہ بولتے ہیں جائے نماز کو. وہ مصلی کی زبان جن کی حدیث و قرآن، مصلی نہیں ہوں جی، وہ مسلی یعنی جو نمازی ہیں، وہ مسلی کی زبان جن کی حدیث و قرآن کی، وہ نمازی جن کی زبان جو ہے حدیث و قرآن ہے، وہ نمازی کے جو ایمان کے تن پاک کی جان. تو اس طرح سجادے کا معنی کیا ہے؟ جائے نماز ہے. تو اس کا درست جواب پہلا ہی ہوگا. دیکھ لیجئے یہاں پہ سجادہ، مصلی جائے نماز، پیر یا بزرگ کی گدی جمع ساجد، سجادگان سجادہ نشین سے بولتے ہیں کسی بزرگ یا پیر فقیر کا جانشین. سجادہ نشین ہونا، محاورہ کسی بزرگ یا پیر کی گدی پر بیٹھنا، خلیفے کا منصب ملنا. تو اس کا درست جا نماز ہوگا. آج کا آخری سوال نمبر 17 اور دوسری اکائی کا 9واں سوال ہے. 9ویں سوال آئے تھے اور پہلے اکائی سے 8. مندرجہ بالا اشعار میں امام دو جہاں سے شاعر نے کس شخصیت کی طرف اشارہ کیا ہے؟ تو یہاں جب کربلے کے میدان میں کہاں سے آئیں گے؟ پر کون آ سکتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ نہیں سکتے ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی شہید ہو گئے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی شہید ہو گئے. تو اب بچے کون؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ وہی سجادہ اطاعت پہ آئے ہیں. تو اس کا درست جواب امام حسین ہے. تو اس طرح یہ جو پہلی اور دوسری اکائی کے سوالات تھے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں. مزید سوال جلد ہی پیش کیے جائیں گے. مجھے اس بات کا احساس ہے کہ اس بار بالکل بھی آپ لوگوں کی میں مدد نہیں کر پایا. اب یہ جو سوال بچے ہوئے ہیں، سوال جو ہیں پچھلی بار کے، کم سے کم یہ آپ لوگوں کی خدمت میں ضرور پیش کریں گے. کوشش یہ ہوگی کہ بعد دیکھ کر روزانہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو مل جائے.
ٹھیک ہے، پھر دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔